اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کا کردار یا تو اس کے جذبات کے تابع ہوتا ہے، یا اس کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، یا اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، یا اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی 4 مین فیکٹرز ہیں انسان کے کردار کو کنٹرول کرنے والے۔ یا تو اس کے جذبات اس کے کردار کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی خواہش اس کے کردار کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، یا اس کی سوچ اس کے کردار کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، یا اس کا ایمان اس کے کردار کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا ایک دوسرے پہ اثر ضرور ہوتا ہے، اس کے باوجود ہر انسان کا کردار مختلف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی 4 مین فیکٹرز ہیں: جذبات، خواہش، سوچ اور ایمان۔ اب اس میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ انسان کی سوچ کو ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا کردار بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب سوچ مختلف کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ ایک ہی سوسائٹی میں رہنے والے ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں، ایک جیسے ماحول میں رہتے ہیں، اس کے باوجود ہر انسان کی ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اصل میں ان کے سامنے جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے، اس کا بھی بنیادی کردار ہوتا ہے اس کی سوچ میں۔ کیونکہ انسان کے سامنے جو ایک معیار رکھا جاتا ہے، اسی کے مطابق انسان سوچتا ہے، اسی کے مطابق پھر انسان کا کردار سامنے آتا ہے۔ اب یہ سوچ جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ جب انسان کے سامنے ایک کردار رکھ دیا جاتا ہے، ایک ماڈل رکھ دیا جاتا ہے، ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق اس نے سوچنا ہے۔ تو جب اس کے مطابق وہ سوچتا ہے تو اس کی سوچ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، یا پازیٹیو سوچ یا نیگیٹو سوچ۔ اگر سوچ اس کی مثبت ہے، پازیٹیو ہے، تو سوچ سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ عقل و دانش کی طرف جاتا ہے، سمجھ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی سوچ انسان کو گائیڈ کرتی ہے سمجھ کی طرف۔ اب سمجھ کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کا اہم ترین فیکٹر ہوتا ہے، جو انسان کو ریئلٹی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ عقل و دانش کے ساتھ ساتھ پھر جو اہم ترین چیز ہے، جب انسان پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو عقل استعمال کرنے کے بعد، چیزوں کو سمجھنے کے بعد، پھر انسان جس مرحلے پہ پہنچتا ہے وہ انسان کا ہے صبر۔ صبر کے مرحلے پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے علم کا۔ علم کیونکہ بذات خود نور ہے، نور انسان کو گائیڈ کرتا ہے، ہدایت مہیا کرتا ہے اس الٹیمیٹ ریئلٹی کی طرف جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ جب انسان ایمان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد یہ نور اس کو ایمان کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے، تو اس میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جذبہ اس کو اصل میں ایثار اور قربانی کی طرف راغب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ہمیشہ ان میں آپ ایثار و قربانی کا جذبہ دیکھتے ہیں۔ وہ جذبات کی لہر میں بہنے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے ایثار و قربانی کا، برداشت کا۔ تو یہ پازیٹیو سوچ کے وہ سارے مراحل ہیں جو انسان کو ایثار و قربانی کی طرف لے کے آتی ہے۔ اور اگر یہی سوچ نیگیٹو ہو انسان کی، تو یہ منفی سوچ جو ہے یہ انسان کو خواہشات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب خواہشات اصل میں پھر مرکز بن جاتا ہے 2 چیزوں کا۔ ان خواہشات کے ذریعے یا تو انسان کو جذبات کی دنیا میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب جذبات کے ذریعے، کیونکہ جب انسان جذبات میں ہوتا ہے تو عقل و دانش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی انسان کا رشتہ عقل و دانش سے
توڑنے کے لیے انسان کو کیا کیا جاتا ہے؟ جذبات دلائے جاتے ہیں، جذبات کی دنیا میں داخل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے مقررین ہیں یا کچھ خاص مقصد کے لیے کام کرنے والے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جذبات دلاتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں، تاکہ انسان کی عقل و دانش کی جو ایک فیکلٹی ہے اس کو سیز کر دیا جائے، انسان سوچ نہ سکے، بغیر سوچے سمجھے وہ جذبات کی لہر میں بہتے ہوئے ہمارے مقاصد پورے کر جائے۔ اب اس کی انتہا میں آپ خود کش کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو جذبات دلائے جاتے ہیں، جذبات کی انتہا پہ اس کو پہنچا کے خود کش کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف جلسوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، چاہے سیاسی جلسے ہوں چاہے مذہبی جلسے ہوں، اس میں بھی ایک اہم ترین فیکٹر جو استعمال کیا جاتا ہے، انسان کو جذبات کی دنیا میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جذبے کی دنیا میں نہیں۔ جب جذبے کی دنیا میں انسان کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ جانا یہ صراط مستقیم ہے۔ جب انسان کے جذبات کو ابھارا جائے تو پھر سمجھ جانا یہ جذبات ابھارنا مقصد انسان کی عقل و دانش کی فیکلٹی کو سیز کرنا ہے، یعنی میرے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی لیے جذبات والے ماحول کو اور جذبے والے ماحول کو تھوڑا ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ تھوڑا فوکس ضرور کیا کریں۔ اب جذبات کے ساتھ ساتھ دوسری چیز خواہش کی جو ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ پھر آ جاتی ہے، اس میں بھتہ خوری بھی آ جاتا ہے، اغوا کاری بھی آ جاتی ہے، کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ مختلف ظلم و جور کا سہارا لیتا ہے، اغوا کاری کا سہارا لیتا ہے، دھونس دھمکی کا سہارا لیتا ہے، ظلم و بربریت کا سہارا لیتا ہے، قتل و غارت کا سہارا لیتا ہے، تاکہ اپنی سوچ کو نافذ کر سکے۔ یعنی سوچ کی انتہا، منفی سوچ کی انتہا کیا ہوگی؟ نفاذ ہوگا۔ نفاذ کس چیز کا؟ یا اپنی خواہش کا نفاذ ہے یا اپنی سوچ کا نفاذ ہے۔ تو سوچ اینڈ کہاں پہ جا کے ہوتی ہے؟ منفی سوچ نفاذ پہ۔ اب اسی چیز میں منفی سوچ کی انتہا نفاذ پہ اور مثبت سوچ کی انتہا ایثار و قربانی پہ، صبر و رضا پہ، ایمان پہ، ان چیزوں پہ جا کے پہنچتی ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں غور کیا کریں کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں کوئی لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ جو معیار ہوتا ہے انسان کے سامنے جو رکھا جاتا ہے اس کی سوچ کے لیے، یہ معیار یا تو دنیا ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دولت ہو سکتی ہے، جائیداد ہو سکتی ہے، بنگلہ ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، یا دنیا کی کوئی بھی لذت ہو سکتی ہے جو انسان کے سامنے خواہش کی بنیاد بنتی ہے۔ اب جس وقت انسان منفی سوچ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، چاہے کسی چیز کے لیے ہے، چاہے کسی لذت کے لیے، چاہے گاڑی کے لیے ہے، دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، تو پھر کیونکہ منفی سائڈ پہ جا رہا ہے، اسی وجہ سے ایمان اس سوچ کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی پھر وہ ایمان کو امپارٹنس نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کو، منفی خواہش کو امپارٹنس دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ یا تو پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ جب نیگیٹو سائڈ پہ ہے تو پازیٹیو سوچ کو اس نے نیگلیکٹ کر دیا۔ اب پازیٹیو سوچ کا الٹیمیٹ ریئلٹی جو ہے وہ ایمان ہے، ایثار و قربانی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا؟ پازیٹیو سوچ کو چھوڑ دیا، یعنی ایمان کو پس پوچھ ڈال کے دنیا کی خواہش میں چلا گیا، دولت کی خواہش میں چلا گیا، جائیداد کی خواہش میں چلا گیا، گاڑی کی خواہش ہے یا لذت کی خواہش ہے۔ تو کوئی بھی انسان اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کی خواہش میں مبتلا ہے اور اس کی سوچ انہی چیزوں کے زیر اثر ہے، تو سمجھ جائیں وہ منفی سوچ کی دنیا میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ یا پھر انسان کے سامنے جو معیار ہوتا ہے وہ کوئی شخصیت ہوتی ہے یا کوئی کردار ہوتا ہے یا کوئی ہستی ہوتی ہے۔
اب کوئی بھی شخصیت اگر انسان کے سامنے ایک ماڈل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے یا خود وہ اس کو اپنا ماڈل سمجھتا ہے، کیونکہ انسان ایک باشعور مخلوق ہے، تو اس بنیاد پہ مثال کے طور پہ کسی کے سامنے ماڈل کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو وہ اس کے مطابق وہ معیار اٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ان کو پورا کرے۔ اب اگر ایک مثال لیتے ہیں، کسی کے سامنے کوئی بھی شخصیت ہے، مثال کے طور پہ کوئی صحابی رسول کسی کے سامنے ایک ماڈل ہے، جب ماڈل ہے تو یہیں پہ انسان اگر رک جائے تو پھر اس شخصیت کے مطابق ہی ساری زندگی عمل کرتا رہے گا، اسی شخصیت کے مطابق سوچتا رہے گا، لیکن اس نے بریک لگا لی، الٹیمیٹ ریئلٹی پہ نہیں پہنچا، کیونکہ صحابی رسول الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں ہے۔ صحابی رسول وہ وسیلہ ہیں جو آپ کو الٹیمیٹ ریئلٹی کی طرف لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب جو صحابی رسول ہیں ان کے سامنے پھر ایک اور ماڈل ہے، وہ ماڈل کون سا ہے؟ وہ ماڈل ہیں رسول خدا، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسانوں کے لیے ماڈل بنا کے بھیجا، الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اب نبی کے سامنے بھی ایک ماڈل ہے، ایک کردار ہے، ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، ایک معیار ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات، خالق کائنات۔ اس کا مطلب ہے انسان جتنے وسائل کے ذریعے، جتنے وسیلے تلاش کرتا کرتا اگر بریک نہیں لگاتا، مسلسل سفر کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ جاتا ہے، صراط مستقیم پہ پہنچ جاتا ہے، اپنے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی بھی صحابی رسول کا دامن پکڑا، صحابی رسول کو دیکھا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، جب اس کی ڈائریکشن کو آپ نے دیکھا تو ان کی ڈائریکشن ہے مولا رسول خدا، تو پھر آپ مولا رسول خدا تک پہنچے۔ جب مولا رسول خدا کا دامن آپ نے تھاما، آپ کے سامنے وہ معیار آئے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی ایک ماڈل ہے، ان کا بھی ایک معیار ہے، کوئی ہستی ہے جس کی طرف وہ راغب ہیں۔ تو جب آپ ان کی طرح عمل کرتے ہیں، ان کی طرح سوچ رکھتے ہیں، اس لیول کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے خدا تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہی ایمان ہے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخصیت آپ کا ماڈل ہے، آپ اسی شخصیت پہ رک گئے، آگے نہیں بڑھے، تو پھر اسی شخصیت کے مطابق ساری زندگی آپ عمل کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ شخصیت معصوم ہے تو آپ کے کردار میں وہ معصومیت نظر آتی ہے، اگر وہ ہستی معصوم نہیں ہے تو آپ کے کردار میں بھی معصومیت نظر نہیں آئے گی۔ اصل میں یہی وجہ ہے کہ جس کے سامنے جو ماڈل ہے اگر وہیں پہ رک گیا، الٹیمیٹ ریئلٹی تک نہیں پہنچا، تو پھر اسی ہستی کے مطابق اس کا کردار بھی رہے گا، اس کی سوچ بھی رہے گی۔ اب اگر آپ الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی ذات میں ایک اثار و قربانی کا جذبہ آ جاتا ہے، یقیناً آپ کی ذات میں خدائی صفات آ جاتی ہیں، خدا کی جو صفات ہیں ان میں اس ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت واضح طور پہ بیان فرمائی ہے کہ کسی بھی چیز کی ابتدا اپنے رحمان و رحیم رب کے نام سے شروع کریں۔ اب پہلی چیز، اگر کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ رحمان اور رحیم، یعنی اس میں صفات رحمان بھی ہوگی، اس میں صفات رحیم بھی ہوگی، درگزر کرنے والا بھی ہوگا، نعمات عطا کرنے والا بھی ہوگا، چھیننے والا نہیں ہوگا، ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ رحمان اور رحیم والی صفات اس میں ہوں گی۔ تو جس انسان کو بھی آپ دیکھتے ہو اس کے کردار میں
آپ کو فقط رحمان اور رحیم کی صفات نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں وہ الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ گیا، وہ حق تک پہنچ چکا۔ اگر کسی بھی انسان کے کردار میں آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں پہ کوئی فلاح ہے، یا تو اس کے سامنے جو ماڈل ہے وہ غلط ہے، یا اس کی اپنی سوچ غلط ہے، یعنی یا تو وہ اپنی خواہش کو، اپنی سوچ کو نیگیٹو ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، خود نیگیٹو ہے، یا پھر جس ہستی کو وہ فالو کر رہا ہے، اگر وہ ہستی، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، اگر وہ ہستی پازیٹیو ہے، معصوم ہے، اور اس کا پیروکار جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی دنیا میں ہے، تو سمجھ جائیں وہ اس کا پیروکار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی خواہشات کی نیگیٹو ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان ایسے ماڈل کو اپنائے ہوئے ہے جو معصوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں بھی معصومیت آپ کو نظر آ رہی ہے، تو سمجھ جائیں وہ اپنے ماڈل میں سچا ہے، جس کی بھی پیروی کر رہا ہے اس میں وہ سچائی سے کام لے رہا ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی معصوم ہستی کی پیروی کا دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ فلاں ہستی میرا ماڈل ہے، رسول خدا میرا ماڈل ہیں، کوئی پاک صحابی رسول میرا ماڈل ہیں، اور اس میں نیگیٹیوٹی آپ کو نظر آتی ہے، تو سمجھ جائیں وہ منافقت سے کام لے رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا ماڈل جو ہے میرا پروردگار ہے، میں الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ چکا ہوں، لیکن اس میں رحمان الرحیم کی صفات سے ہٹ کے کچھ بھی آپ کو نظر آیا، سمجھ جائیں اس نے منافقت سے کام لیا ہے۔ یا پھر دوسرا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کے سامنے جو ماڈل ہے وہ ماڈل ہی قابل اعتماد نہ ہو، نیگیٹو ماڈل ہے، تو پھر اس کی ذات میں وہ نیگیٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ اب کیونکہ محرم گزرا ہے، دو کردار ہمارے سامنے شخصیات کی بنیاد پہ، ایک ہے حسین نواسہ رسول صلوات علیہم، اور دوسرے ہے یزید۔ اب یہ دو ماڈل ہیں انسان کے سامنے۔ اگر کوئی حسین کی پیروی کر رہا ہے صلوات علیہم کی، تو اس کے کردار میں ہمیشہ معصومیت ہوگی، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ ظلم پہ خود صبر بھی کرے گا۔ اگر کوئی یزید کا پیروکار ہے تو اس کے ماڈل کے مطابق وہ ظلم بھی کرے گا، وہ صبر کا دامن بھی چھوڑے گا، وحی الہی پہ بھی اس کو یقین نہیں ہوگا، خدا کی پاک ذات پہ بھی اس کو یقین نہیں ہوگا، قرآن کریم پہ بھی اس کو یقین نہیں ہوگا، یعنی اس کا کردار نہ قرآن کریم کے مطابق ہوگا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو، حبل کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ تو جو یزید کا ماننے والا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن پہ یقین نہیں ہے، تو وہ فرقے کی طرف جائے گا۔ جو مولا حسین کا ماننے والا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام قرآن کریم کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کا کہتے ہیں، تو وہ قرآن کریم پہ عمل کرے گا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ عمل کرے گا، تو پھر اس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہوگا، فرقہ واریت سے وہ انسان آزاد ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ماڈل بھیجے ہیں انسان کے سامنے، ان کو معصوم بھیجا ہے، تاکہ انسان کے سامنے جو ماڈل پیش کیا جائے ہر گناہ سے پاک ہو، تاکہ آنے والا انسان جو ہے جب اس کی پیروی کرے تو اس کی ذات میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ رہے، اور روز محشر اس گناہ کی پاداش میں انسان پکڑا نہ جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا ایک ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے، انبیاء کو، رسول کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے معصوم ہی ہے، اس میں کوئی خطا کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک حوالہ بھی اگر ہمیں ملتا ہے کہ نبی کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ماڈل یا امام رکھا ہے اس میں کوئی نیگیٹیوٹی تھی،
اگر ہم وہ گناہ کرتے ہیں تو روز محشر اس گناہ کا سزا تو ہمیں ملنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے ماڈل کیسے رکھا؟ یہ تو بات پھر خدا کے اس حکمت پہ آ جاتی ہے۔ یہ اعتراض خدا کی حکمت پہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی طرف بھیجا گیا جو ماڈل ہے وہ غیر معصوم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ سے پاک ماڈل انسان کے سامنے رکھے ہیں تاکہ حجت تمام کی جائے کہ دیکھو میرے نبی نے نہ تو سود کھایا، نہ فرقے اپنائے، نہ میرے امام نے سود کھایا، نہ فرقے اپنائے، نہ نفرت کی کسی معصوم انسان سے، کسی اچھے انسان سے، بلکہ ظلم سے نفرت کی، بے حیائی سے نفرت کی، انسانوں کو روکا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا۔ تم نے بھی وہی کچھ کرنا ہے، دنیاوی لذات کی طرف نہیں بھاگے، بلکہ ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، جو کچھ ان کو ملا اللہ کی مخلوق میں خرچ کر دیا۔ یہ ماڈل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی انسان جائیدادیں بناتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کی ویسینٹی میں، ہمسائیگی میں، آس پاس کوئی بھی مومن، مسلمان یا کوئی بھی انسان بھوکا رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے ماڈل کے مطابق کام نہیں کیا، کیونکہ مولا رسول خدا نے دولت جمع نہیں کی۔ اور اہل بیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو سورس آف انکم دیا وہ باقی صورت میں دیا کہ ہر سال ادھر سے انکم آتی، استعمال ہو جاتی، غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی، پھر بابرکت ذات نے کیونکہ یہ سب کچھ عطا کیا تھا تو پھر نیکسٹ سال پھر اسی طرح سے اتنی زیادہ اس میں آمدن آ جاتی کہ پھر وہ نظام اسی طرح سے چلتا رہتا، کیونکہ اس خاندان کی عزت بھی خدا کو پیاری ہے، خدا کا محبوب خاندان ہے اہل بیت، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غربت کی چکی میں نہیں رکھا تاکہ ان کو کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، یہ دینے والے بنے، یہ ماڈل کے طور پہ رہیں۔ ایون سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد بھی اگر اپنی ضرورت سے بھی کم بچ گیا اور ضرورت مند آ گیا تو بھی انہوں نے یہ چیز شو کی ہے، دکھائی ہے ہمیں کہ ہم خود استعمال نہیں کرتے بلکہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ماڈل ہوتا ہے انسان کے سامنے اسی کے مطابق انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماڈل ہمارے سامنے رکھے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے تم کامیاب ہو کے ہمیشہ کی زندگی اعلیٰ ترین لیول کی جنت حاصل کر سکو اور اپنے خدا کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزار سکو اپنی ہمیشہ کی۔ تو آپ غور کیا کریں اپنی سوسائٹی پہ کہ جو لوگ پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، فرقہ واریت سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے، یعنی آزاد لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ اپنا وقت گزارا کریں، غلام لوگوں کے ساتھ اپنا وقت نہ گزارا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد مخلوق کے طور پہ بھیجا ہے، آپ کو عظیم ترین مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی عطا کردہ نعمات کو اس طرح سے انجوائے کریں اور اس کی عطا کردہ زندگی کو شکر گزاری کے ساتھ آپ انجوائے کریں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔